حضرت امیر محمد اکرم آوان مدظلہ العالی دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارا اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن میں الکوہل جس سے نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے یا ایلوپیتھی میں مسکن ادویہ بطور علاج استعمال کرنے سے منفی اثرات تو نہیں پڑتے؟ ایک غلط فہمی بھی ہے کہ الکوہل شراب نہیں ہوتی۔ خود شراب میں 7% الکوہل ہوتی ہے، 7% الکوہل شراب میں ہوتی ہے۔ الکوہل ایک پریزرویٹو ہوتا ہے، ایک ایسا عنصر ہے جو چیزوں کو خراب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ادویات میں جو استعمال ہوتی ہے الکوہل، اس کی تھوڑی سی مقدار اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ وہ جو اجزاء اس میں آمیزہ بنایا گیا وہ خراب نہ ہو۔ تو چونکہ شراب میں الکوہل ہوتی ہے اور پھر اس کا ایک نام بھی پڑ گیا شراب کا الکوہل، تو وہ خطرہ ہر ایک کو لگا رہتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دوائی کھا کر کسی کوئی بندہ حواس باختہ ہوتا ہو یا نشے میں آ جاتا ہو، یا اور بعض ایسی دوائیں جن میں نشہ ہوتا ہے وہ تو میرے خیال ہے خود حکومت انہیں بین کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ ایک کھانسی کا شربت آیا تھا بہت عرصہ پہلے، بڑی مدت پہلے، اس میں کچھ اس طرح کا ہوتا تھا، پھر وہ بیماروں کے علاوہ اور لوگوں نے لے لے کر پینا شروع کر دیا نشے کے لیے، پھر وہ بین کر دیا۔ تو بالکل ہی کسی دوائی میں نہ ہو، بہت زیادہ نہ ہو، نیند آنے سے یا اس سے نہیں، وہ دماغ میں جو فطور پیدا کر دے، بھلے برے کی تمیز نہ رہے، نشہ اسے کہتے ہیں۔ تو یہ اکثر دواؤں میں ہوتا ہے الکوہل، اور یہ پریزرویٹو ہوتا ہے۔ بعض حضرات بڑی شد و مد سے خوشبوؤں کو منع کرتے ہیں جن میں الکوہل ہوتا ہے، وہ بیچنے والے بھی ایک پہ لیبل لگا دیتے ہیں الکوہل فری، پیسے دگنے کر دیتے ہیں۔ تو جو خوشبویات میں الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ کھانے والا نہیں ہوتا، وہ پٹرولیم سے اس سے بنتا ہے، جس سے پٹرول بنتا ہے اور ڈیزل بنتا ہے۔ وہ جو پٹرولیم کا مادہ نکلتا ہے، کچا تیل جو نکلتا ہے، اسی میں سے آخر جا کر وہ الکوہل بھی بنتا ہے جو خوشبویات میں استعمال ہوتا ہے، وہ کھانے والا ہوتا ہی نہیں، تو ان پہ بھی کوئی نہیں۔ اور جو ایلوپیتھی میں بھی مسکن ادویات ہیں، ان میں الکوہل کی وجہ سے نہیں ہوتا، مسکن ہمیشہ افیون ہوتی ہے۔ اور اگر ڈاکٹر کسی بیمار کو اس کی ایک معمولی سی مقدار دیتا ہے کہ وہ مسکن ہے تو اس کا حل نہیں۔ اور وہ بڑی تھوڑی مقدار کسی دوائی میں ہوتی ہے، مسکن ادویہ میں سب میں افیون ہوتی ہے، الکوہل نہیں۔ عمر تو ساری بھی ہم نے اسی راستے پہ گزاری، لیکن
لیکن یہ سوال ہماری سمجھ میں نہیں آئے جو آپ کو سوچتے. پتہ نہیں کیوں ہم تو آنکھیں بند کر کے چلتے رہے کہ جو شیخ فرمان ہے وہی ہے، بس بات ختم. آج کل کوئی تحقیقات کا زمانہ ہے، کام تھوڑا کرتے ہیں اور تحقیقات زیادہ. بڑا عجیب سا سوال ہے. محبت الہی میں منازل و مقامات کس حد تک معاون ہوتے ہیں؟ ایک شخص جو عادیت پر بیٹھے ہوئے ہے، کیا اس کی اللہ سے محبت زیادہ نہیں ہو سکتی اس شخص سے جو عرش پر بیٹھے ہوئے ہے؟ میرے بھائی، ہم نے تو عرش سے بالا بیٹھے ہوئوں کو بھی سر کے بل گرتے دیکھا ہے. مراقبات کا ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، کیونکہ مراقبات تو معیت شیخ سے ہو رہے ہیں، اور یہ سارے مراقبات تو ابلیس کو بھی ہو گئے تھے. وہ معلم الملکوت نہیں لگ گیا تھا، وہ بھی جو ایک جن کا زمین کا باسی. لیکن قرآن حکیم فرماتا ہے کانا من الکافرین. یہاں کانا ماضی کثیر ہے، یہاں سارے ترجمہ کرتے ہیں ہو گیا. ہو کیسے گیا؟ تھا ہی کافروں میں سے، تھا ہی کافر. تو پھر اسے کیوں مراقبات ہوئے؟ اللہ کریم کا ایک اپنا نظام ہے، وہ جانتا ہے کون کیا ہے. لیکن جب تک اس جرم کا ظہور نہیں ہوتا اس پر سزا مرتب نہیں ہوتی. تو جرم اگر کسی کے دل میں ہو کہ میں فلاں کو قتل کر دوں گا اور حکومت کو عدالت کو پتہ بھی ہو، تو کیا وہ اسے سولی پہ لٹکا دیں گے، پھانسی دے دیں گے؟ قتل کرے گا تو سزا پائے گا. دل میں خلوص نہیں ہوتا تو بھی اہل اللہ کے ساتھ، شیخ کے ساتھ بیٹھنے سے، اس کی برکت سے، اس کی قوت سے بھی مراقبات ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب اپنا کردار ظاہر ہوتا ہے تو وہ ہر چیز اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی. مراقبات کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندے کو اللہ سے محبت ہے یا خلوص ہے. وہ تو انجام پہ پتہ چلے گا کہ کس طرح انجام نصیب ہوتا ہے، خلوص ہے یا محبت ہے. تو منازل و مراقبات ایک آن میں بھی، اور وہ مرنے کے بعد بھی عطا کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخص کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کہیں دریائے دیر کے کنارے وہ ایک شخص بیٹھا رہتا تھا. اس نے جھونپڑا سا بنایا ہوا تھا اور سناتے اس کے پاس مٹی کی 2 سانکیں ایسی تھیں جن میں وہ قرآن کریم ایک میں رکھ کر دوسری اوپر الٹ دیتا. وہاں بارشیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، ویسے بھی کنارے دریا نمی ہوتی ہے. یہی سارا اس کا اثاثہ تھا، اور دریا کے کنارے رہتا، کچھ کو مل گیا کھا لیا، نہ ملا نہ سے. تو اسے جاسوسی کے شعبے میں کسی نے اس کی شکایت کی، اسے پولیس والوں کو حکم ہوا کہ اسے پکڑ کر لے آؤ. اب وہ ہر وقت اپنے حال میں رہتا تھا، تو وہ اسے گرفتار کرنے گئے، وہ اسے ہتھکڑی لگاتے تو وہ ایک دفعہ اللہ کہتا تو وہ ٹوٹ کے گر جاتی. کئی بار ایسا ہوا تو وہ چھوڑ کر چلے کہ یہ تو کوئی درویش آدمی ہے. تو میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے مراقبات تھے. فرمایا اسے تو لطائف کا پتہ بھی نہ اسے کوئی بندہ ملا، نہ کسی نے سکھایا، نہ پتہ تھا، لیکن بیٹھا ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، اللہ اللہ کی قوت سے. میرے خیال میں ہمارے پاس تو بڑے اعلیٰ سب سے اونچے مراقبات والے جو ہیں ان میں بھی یہ کیفیت ہے. کسی نے تو محبت ایک کیفیت قلبی ہے، دل کی بات ہے. اب اپنا اپنا ارادہ ہوتا ہے، کوئی مراقبات کرتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے، وہ اپنی بڑائی اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں بہت بڑا بن جاؤں گا، تو سب کچھ ریت کا گھر ہوتا ہے.
اسی طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو جب تک خلوص نہ ہو، محض اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے نہ ہو، اور یہ بات دل کی گہرائی میں نہ بسے، تو ان چیزوں کا اعتماد نہیں رہتا۔ آدمی ساری عمر عمل تو کرتا رہتا ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، کس ارادے سے کرتا رہا۔ تو اپنی نیت اور اپنے ارادے کو ہر آن دیکھتے رہنا چاہیے۔ اللہ اللہ یا ذکر الہی سب سے بڑا علاج بھی ہے، سب سے بڑا معاون بھی ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دے، اور اس وقت یہ معاون ہے جب ہم عملی طور پر اتباع نبی کریم اپنائیں۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر اتباع نہیں ہوگا تو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اللہ اتباع رسالت پناہی کی توفیق عطا کر، لیکن بات تبھی بنے گی، دیکھنا یہی ہوگا۔ صاحب سب سے بڑا مقام یہی ہے کہ مجھے اللہ نے اپنی یاد کی توفیق دی، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ آپ روئے زمین پر نگاہ کریں تو کتنے لوگ ہیں جو ذکر قلبی کے حامل ہیں۔ کم و بیش 6 ارب آبادی ہے دنیا کی، 6 ارب میں سے آپ نکالیں تو کتنے لوگ ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اس نے اپنی یاد کی توفیق دی۔ پھر اس اللہ اللہ کے ثمرات میں سے پہلا پھل یہ ہے کہ اتباع نبوت نصیب ہو جائے، ایک محبت پیدا ہو جائے، غلطی ہو تو اس پہ دکھ لگے، اور اتباع کا شوق پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں جن پر نگاہ رکھی جانی چاہیے۔ انجام اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور یادی الہ میں یونیب بات وہی آ جاتی ہے کہ جس دل کی گہرائی سے کوئی چاہے گا اتنی اس کو راستہ اللہ کریم دکھاتے جائیں گے، چلاتے جائیں گے، آسان کرتے جائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علی حبیبہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تولنا اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا ربنا لا تؤاخذنا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ رحمتہ۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبد خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔